mic goes to the audience. آپ سوال کرنا چاہیں گے, go ahead. میرا نام اظہر قریشی ہے. میرے خیال میں ڈسکشن کی کوئی لمٹ تو نہیں ہے, یہ تو چلتی رہے گی. اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اتنے سارے مسائل کا حل شارٹ ٹرم اپروچز میں نہیں ہو سکتا. ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی, اور اس لانگ ٹرم پلاننگ کی بیس جو ہے وہ ایجوکیشن ہوگی. الٹریسی بہت بڑا پرابلم ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, اگر الٹریسی کو اس کو امپروو نہیں کریں گے ایجوکیشن کو, ہم آگے گرو نہیں کر سکتے, ہم اپنے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. اور دوسرا بڑا ایشو جو پہلے مجھے اتنی پتہ نہیں تھا, اب کچھ عرصے سے جب میں ان ہوا ہوں تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا, اور میرے خیال میں بہت سی میجارٹی ایگری کرے گی کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں صرف 20 to 30% لوگ جو ہیں وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, اور اس بیس پہ انسٹیٹیوشنز یہ چل رہے ہیں. Fair enough. Let me take more questions from the audience if there are. Ji sir, let me go to the lady if you don't mind. Khatun, and then I'll come to you. میرا نام منجا ہے اور میں پریکٹسنگ لائر ہوں. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ لاز تو بہت سارے اویلیبل ہیں, جتنے بھی ایٹ لیسٹ اویلیبل ہیں, پرابلم صرف انفورسمنٹ کا ہے, پروسیجرل پرابلم ہے. بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں میڈیا کے اوپر جہاں پہ صرف یہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ یہ لا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, بٹ کسی بھی ڈبیٹ کے اندر یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ انفورسمنٹ ہم نے کرنی ہے اگر ایگزیکٹوز نہیں کر رہے ہمارے. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ریسرچ کر رہے ہیں, آئی ایم اے لائر جو, اور بہت سارے ایم ایس کر رہے ہیں انوائرمنٹل سائنسز کے اندر, بہت سارے پی ایچ ڈی اور ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے جو ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں وہ صرف یونیورسٹیز کی لائبریری تک رہتے ہیں یا ان کی ڈگری تک رہتے ہیں. اس کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کریٹیسائز کہیں نہ کہیں پروسیجر کی بات انہوں نے کی ہوتی ہے, ان کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جو کہ کیا جانا چاہیے. اور وہ بہت انفورسمنٹ کے لیے وہ بہت اچھا ہے, اور صرف ڈبیٹس نہیں, انفورسمنٹ کے لیے ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم ان کو انفورس کیسے کریں. Thank you very much. اگر آپ if you could hold your questions, let me get these answers from the panelists and then I come back to the floor and do another round. Go ahead جی. ایک تو یہ implementation solution ہمیں دے, ہم سے ہمیشہ بہت ضروری ہے جی implementation. کیا کریں, solve کیا کریں, بتائیں. میری بہن کے ساتھ ہی میں بیٹھی ہوئی تھی اس سیشن سے پہلے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اصل میں ہم آج یہاں اسی لیے موجود ہیں کہ جن شعبوں سے ہم لوگوں کا تعلق ہے ان کی رائٹس تو ابھی انشرائن ہی نہیں ہوئی, تو امپلیمنٹیشن تو بہت دور کی بات ہے. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ there are many rights still despite the fact کہ یہ absences glaring ہیں, اور جس طرح سے علی توقیر شیخ پہلے کہہ چکے ہیں this is the third generation of rights. لیکن جو پہلی جنریشن اور سیکنڈ جنریشن کی جو رائٹس ہیں ان کی بھی ہم جو پروٹیکشن آف دوز رائٹس, وہ جو لاز ہیں ان کی انفورسمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ان رائٹس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, مطلب ایک غریب کا حق اگر وہ ایف آئی آر کٹوانے جاتا ہے, اس کے گھر کچھ ہو چکا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, یا ایک مائنورٹی کا حق آپ کے سامنے بہت کچھ ہو چکا ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں, ٹھیک ہے, they have rights but the enforcement of those rights has everything to do with not only with the executive but with our own selves. So there are many issues that have to be unraveled. It's not as simple as that. جو ان کا جو کوشچن ہے نا کہ جو موجودہ لاز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, دیکھیں امپلیمنٹیشن اس وقت ہوگی کہ اگر ابھی لے دے کے ہماری سپیریئر جوڈیشری تھوڑی سی چینج ہوئی ہے, جس سے کہ ایک سوال تھا کہ اگر جیسے انیس نے کہا تھا کہ اگر وہ ہٹا دیں سپریم کورٹ کو تو جو ابھی تک نیشنل ادارے ہیں وہ سارے بک گئے ہوتے, تو وہ بچ گئے ہیں صرف سپریم کورٹ کی وجہ سے. اگر ہائی کورٹس میں بھی اور لوور کورٹس میں بھی کرپشن کا جو لیول ہے دور ہو جائے تو ہم پروسیجرل چینجز بھی آ جائیں, لیکن وہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے پیچھے کھڑی ہو, اس انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ ہونے دے. جب پولیٹیکل لیڈرشپ ہی اس کو اینیمی سمجھ رہی ہو, اس کو گرانے کی کوشش کر رہی ہو, اس جوڈیشری کو زیادہ سے زیادہ میلائن کرنے کی کوشش کر رہی ہو, جا کے بارز کو ڈیوائڈ کر رہے ہوں, ان کو پیسے دے رہے ہوں کہ بھائی آپ نے اس طرح کرنا ہے, تو پھر کہاں سے امپلیمنٹیشن ہوگی. you have a point on this and then Dr. Sahaba. I think intention سوال کا یہ تھا کہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کی انفورسمنٹ کے بارے میں کیسے کروائیں انفورسمنٹ, ہم نے کرنا کیا. وہ کہتی ہیں کہ جی ہم پینلسٹ جو ہیں وہ ہر پروگرام میں ایک پوائنٹ دے دیا کریں. میں آپ کو آج ایک پوائنٹ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا آئین ہے جس میں 18ویں ترمیم ہوئی ہے, اس کے اندر اب ایکسیس ٹو انفارمیشن کا ایک کلوز آ گئی ہے which has become our fundamental right. اسی فنڈامنٹل رائٹس میں ایک اور انسرشن ہوئی ہے ایجوکیشن کی کہ اٹس اے فنڈامنٹل رائٹ. آپ ایز وکیل ہونے کے پٹیشنز فائل کر سکتی ہیں اسٹارٹنگ فرام سیشن کورٹ ٹو ہائی کورٹ ٹو دا سپریم کورٹ کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں دونوں ان کو پراپرلی انفورس کیا جائے. تو یہ ہم نے آپ کو آج کہہ دیا ہے.
अब हम आपसे अब मार्च 2012 पे पता करेंगे कि क्या आपने हुआ। कितने पिटिशन फाइल किए? सानी साहब, then we take last two questions तायरा से and back there. Well, 3 questions now. Sani, go ahead. देखिए जी, लॉज की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आपने डिफरेंट लेवल्स पे देखना है। एक तो ये कि लॉ इनैक्ट हो गया है, उसका मॉरल ग्राउंड क्या है, वो ऑर्डिनेंस है या वो एक्ट है। अगर वो पार्लियामेंट बैठी हुई है और ऑर्डिनेंस बनता है तो एक तो ये डिस्कशन है। दूसरा ये कि आपका क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या आपके पास मौजूद है। नंबर 3, क्या आपका गवर्नेंस एपरेटस उस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए इफेक्टिव है या उसमें कोई लूप होल्स हैं। फिर नंबर 4, क्या आपकी फिस्कल कैपेसिटी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। मतलब ये जो एजुकेशन का जो लॉ तो नहीं, स्टैट्यूट है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई है, आपकी फिस्कल कैपेसिटी है उसको करने के लिए इम्प्लीमेंट। और 5वीं बात ये कि कम्युनिटी एक्सेप्टेबिलिटी, क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आप उसको डिस्पैशनेटली 5 उसमें देखना आपको चाहिए।